السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سورہ آل عمران چل رہی ہے اور تیسرے پارہ کا ہم نے 16واں رکوع شروع کیا ہوا ہے، جس کو ہم نے 2 حصوں میں پڑھا ہے اور آج ہم تیسرا حصہ اس کا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے پچھلے 2 حصوں میں کیا ہے، پہلے حصہ میں تو واقعہ ایک بیان کیا گیا ہے کفار کی سازشوں کے بارے میں، دوسرے حصے میں اللہ پاک نے عہد وفا کے بارے میں بتایا ہے۔ ویسے تو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ ادھر جو ذکر کیا گیا وہ وعدے کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا، کہ جو وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ پھر حدیث بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ساری نشانیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمت کے صدقے سے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے حصہ میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک فریق وہ ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب سے، لتحسبوہ تاکہ تم خیال کرنے لگو اس کو، من الکتابی اصل کتاب سے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ، من الکتابی کتاب سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا یہ بھی من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما حالانکہ نہیں ہے ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پھر سے مشرکین کا، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کی کتاب میں کوئی ایسا ذکر آتا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا، تو وہ زبانوں کو مروڑ کر غلط طریقے سے، غلط لہجے سے پڑھتے کہ اس کا مطلب ہی بدل جاتا، یا پھر وہ اس کا مطلب ہی زبر زیر چینج کر کے اس کا غلط مطلب بنا کے لوگوں کو بتاتے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ لوگوں پر جھوٹ بہتان لگاتے ہیں، اللہ پاک پر وہ جھوٹ بہتان لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ما کانا نہیں ہے مناسب، لبشر کسی انسان کے لیے، آن یؤتیہ اللہ کہ عطا فرما دے سے اللہ تعالی، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقولو وہ کہنے لگے، للناس لوگوں سے، کونو بن جاؤ، عباداً بندے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن لیکن، کونو بن جاؤ، ربانیین اللہ والے، بما بوجہ جو، کون تم تھے، تعلمون دیتے رہتے تعلیم، الکتاب کتاب کی، و بما اور بوجہ اس کے، کون تم تھے، تدرسون خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ اور اب یہ کیا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی انسان پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ولا اور نہیں، لا یامرکم وہ نہیں حکم دے گا تمہیں، کہ تتخذوا بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، ارباباً خدا،
ایامرکم، کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں بالکفری، کفر کرنے کا، بعد اس کے، اذ جب اس کے تم مسلمون مسلمان بن چکے ہو۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں غلط دعوت دیں، ہو نہیں سکتا کہ تمہیں کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرو یا اس کے نبیوں کی یا فرشتوں کو تم خدا بنا لو، بلکہ وہ ہمیشہ یہی حکم دے گا، یہی تعلیم دے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف آؤ، باقی تمام خرافات کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کی عبادت کرو، اللہ سے اپنی لو لگاؤ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو تو۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے اور مشرکین کی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے، منافقین کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو جانا۔ یہ سب کے سب ہماری ہدایت کے لیے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں نشانیاں کھول کھول کر بتائی جا رہی ہیں کہ تم لوگ اس طرح سے نہ ہو جانا۔ یہ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے، صرف پڑھ کے آگے چلے جانے کی بات نہیں ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے اس کو دل میں، اللہ پاک اس کو ہمارے دلوں میں رچا بسا دے قرآن پاک کو، اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر پہلو پہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے بارے میں دیکھیں ہم کہ یہ کس طرح سے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو واضح کرتی ہیں، ہم پہ کس طرح سے ہر مشکل کو آسان کرتی ہیں، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کس طرح سے طریقہ بیان کیا جاتا ہے ان میں۔ بس صرف ہمارے غور کرنے کی بات ہے، ہمارے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم سوچ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کے منافقین کی نشانیاں بتائی گئیں، جس طرح کے جس طرح کے وعدے کو توڑنے والوں کے لیے سزا بتائی گئی، یہ سب ہمیں ہی تو بتایا جا رہا ہے۔ باتیں ان کی جا رہی ہیں، لیکن سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہ کرتے رہے ہیں اس طرح سے ہم نہ کریں، بلکہ ہمیں اس کے برعکس چلنا ہے، جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اس طرح سے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سچا پکا مومن بنائے، اور اللہ پاک ہمیں بروز قیامت اپنی خاص رحمت میں رکھے۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی عزت و بھلائی عطا فرمائے ہمیں، جئیں تو شان سے جئیں، مریں تو ایمان سے مریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔